اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ ربیع الاول کے آخری جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی ہر طرح کی دکھ، غم، پریشانیاں، تکالیف، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی بخشش فرمائے گا۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کی فضیلت و برکات اتنی زیادہ ہیں کہ بندے کی دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں طرح طرح کے انعامات سے بھی نوازے گا، اپنی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے بھی مالا مال کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے صرف جمعۃ المبارک کے دن ہی کرنا ہے، اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہونا ہے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن بڑا ہی مقدس دن ہے، ربیع الاول کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اس آخری جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور ان تمام فوائد و فضائل کا حقدار ٹھہرانا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس دن کو عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے، یعنی عیدین کے دن سے بھی اس دن کو زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ بڑا ہی مقدس دن ہے۔ اس مقدس دن میں آپ نے مقدس ہستی پہ جب درود پاک پڑھنا ہے، مقدس ہستی کو پکارنا ہے، تو اللہ کریم آپ کی پکار کو سنے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ نبی کے صدقے آپ کے گناہوں کو بخش دے گا اور آپ کو نیک لوگوں کے زمرے میں شامل کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن 3 عمل کرنے ہیں، 3 کام کرنے ہیں جو آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں، توجہ سے سنیں اور ان پر عمل بھی کریں۔ نمبر 1، پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجنا۔ جتنی مرتبہ ہو سکے آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ جمعۃ المبارک کا پورا دن آپ کے پاس ہوگا، پورا دن جتنی مرتبہ مرضی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ دن میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، کھانا بناتے، مرد حضرات اپنے کام کے اڈے پہ بیٹھ کر بھی درود ابراہیمی کی کثرت کریں۔ جمعۃ المبارک والے دن آپ نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے، جتنی مرتبہ آپ مرضی پڑھ لیں۔ یاد رکھیں، جب آپ جمعۃ المبارک والے دن درود پاک پڑھیں گے، چاہے آپ 100 مرتبہ پڑھیں، 300 مرتبہ پڑھیں یا 1000 مرتبہ پڑھیں، جب جمعہ کا دن ختم ہوگا یعنی دن اختتام پر پہنچا ہوگا تو آپ بہت زیادہ درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ باحوالہ سنن نسائی سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر سرور جھلک رہا تھا۔ ہم نے کہا، ہم آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا، اے محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحقیق آپ کا رب فرماتا ہے کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں جو شخص بھی آپ پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا اور جو بھی آپ پر سلام کہے گا اس پر 10 بار سلام نازل کروں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ فرشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ آپ پر جو بندہ درود و سلام 1 مرتبہ بھیجے گا میں اس پہ 10 رحمتیں بھیجوں گا اور جو بندہ آپ کی خدمت میں 1 بار سلام کہے گا میں اس پر 10 بار سلام نازل کروں گا۔ تو بہت بڑا اعزاز ہے یہ، آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن جتنی تعداد میں آپ آسانی سے درود پاک پڑھ سکتے ہیں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلا کام تو ہو گیا درود پاک، یعنی درود پاک کی کثرت آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کرنی ہے۔ نمبر 2 پہ جو آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے کثرت سے استغفار کرنا، یعنی جمعۃ المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جتنی مرتبہ آپ کا دل چاہے آپ استغفار استغفار استغفر اللہ یا استغفار کی دعا پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں یا توبہ استغفار کا ورد بھی کر سکتے ہیں، جو لفظ آپ کو آسان لگے اس کا آپ ورد کثرت سے کر سکتے ہیں۔ کثرت سے مراد ہے 313 مرتبہ سے زائد، تو اگر آپ 313 مرتبہ سے زیادہ پڑھیں گے تو یہ کثرت میں شمار ہوگا۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جب بھی صبح کی تو اللہ تعالیٰ سے اس صبح 100 مرتبہ بخشش طلب کی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن آپ استغفار کا ورد کریں، توبہ استغفار کا ورد کریں یا استغفار کی دعا پڑھ لیں۔ نمبر 3 پہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے کثرت سے اللہ کے ناموں کو پکارنا، اور یہ اسماء اعظم بھی ہیں، یعنی ان کو اسماء اعظم قرار دیا جاتا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، آپ نے اللہ کے ان دونوں اسماء اعظم کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ کثرت سے مراد میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ 313 مرتبہ سے زائد ہے، آپ 500 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یا جتنے مرتبہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جمعۃ المبارک والے دن جو بندہ ان تینوں کاموں پر عمل کرے گا، ان تینوں وظائف پر عمل کرے گا، انشاءاللہ اللہ کی خاص نظر کرم اس بندے پر ہوگی، اور جس بندے پر میرے اللہ کی خاص نظر کرم ہو اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ذل جلال والاکرام کو لازم پکڑو، یعنی اپنی دعاؤں میں برابر پڑھتے رہا کرو، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ دعا قبول ہونے کا ایک عظیم راز ہے جو اللہ کے ناموں میں پوشیدہ ہے۔ اللہ کے ناموں میں اسماء اعظم کو ڈھونڈیں اور اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں، آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجات پوری کروائیں، اپنی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا کروائیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اللہ رب العزت سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر نہایت عاجزی انکساری سے رب کریم کے آگے آپ نے ندامت کے آنسو بہانے ہیں، شرمندگی کا اظہار کرنا ہے اور اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی اور بخشش آپ نے طلب کرنی ہے۔ اس وظیفے کو آپ ہر جمعۃ المبارک والے دن بھی کر سکتے ہیں، ایک ہی دن کا عمل ہے، اس کی فضیلت و برکات سے آپ نے پورا سال مستفید ہوتے رہنا ہے۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔